اللہ یہ ویڈیو دیکھنے والے کی جولیاں رحمت سے بھرتے، دعا میں شامل ہو جائیں، آپ نے صرف آمین کہنا ہے۔ اللہ یہ ویڈیو دیکھنے والے کے مقدر میں حج اور عمرہ لکھ دے۔ اللہ یہ ویڈیو دیکھنے والے کی جولیاں اپنی رحمت اور رزق کی بارش سے بھر دے۔ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ پاک اس کے تمام رکے ہوئے معاملات کو حل کر دے۔ اللہ اس کو اتنا نواز دے کہ وہ اپنے ماضی کے سارے غم بھول جائے۔ اللہ اس کا کیا ہوا صبر ضائع نہ جانے دینا۔ اے اللہ آج اس ویڈیو کو دیکھنے والے کی تمام حاجتوں پر کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اس دعا میں ابھی شامل ہے، اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ اگر وہ مشکلات کا شکار ہے تو اس کی مشکلات کو حل کر دے۔ اے اللہ اگر وہ رزق کی تنگی کا شکار ہے، اے اللہ اس کے گھر کو کشادہ رزق سے بھر دے۔ اے اللہ اس کے گھر کو ایسے رزق سے بھر دے کہ اس کی نسلوں تک ختم نہ ہو۔ اے اللہ پاک ہم سب کے دل میں دین اور اسلام کی محبت کا شوق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، ہم سب کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل فرما۔ اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، اے اللہ تو اس کا کام بھی جانتا ہے۔ اے اللہ اس کی تمام درپیش حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے شہنشاہ اعظم، اے اللہ پاک تو تمام جہانوں کا بادشاہ ہے، اے کل کائنات کا مالک ہے تو۔ اے اللہ آج جو جہاں سے اس دعا میں شامل ہے، اے اللہ پاک دیکھ اس دعا میں تیرے کتنے بندے بندیوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ پتہ نہیں لوگ کہاں سے آ کر اس وظیفہ ریل چینل پر روزانہ دعا سنتے ہیں۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے مانگتے ہیں، اے اللہ اس دعا کے صدقے ان سب کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، اے اللہ جو بھی اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ اس دعا میں آمین کہہ رہا ہے، اے اللہ پاک اس کی تمام مشکلات کو حل فرما دے۔ اے ڈوبتے ہوئے کو بچانے والے اللہ، اے بے قصوں کی دستگیری دور کرنے والے اللہ، اے گناہ گاروں کی بخشش فرمانے والے اللہ، ہم تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اللہ آج کے دن تیرے دربار میں حاضر ہیں، تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اللہ اپنے گناہوں کے ساتھ شرمندہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اے اللہ کس زبان سے تیرے سامنے ہم دعا کریں، مولا یہ زبان بھی گناہ کر کے گندی ہو چکی ہے۔ اے اللہ کس ہاتھ سے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگے۔ اللہ پاک پیارے حبیب کا واسطہ آج ہم سب گناہ گاروں کی مغفرت فرما دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ آج ہم سب کی توبہ قبول فرما لے، مولا تجھے ناراض کرنے میں ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی۔ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، ہم سب کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ اللہ اگر تو آج ہمیں معاف کر دے گا تو تیری رحمت میں کوئی کمی نہیں پڑے گی۔ اللہ تیرا کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ اللہ آج ہم سب کی دعائیں قبول فرما دے، اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما دے، ہم سب کے رکے ہوئے تمام معاملات کو حل فرما دے۔ اے اللہ یہ مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے، اے اللہ ہمیں آج نہیں نوازے گا تو پھر کب نوازے گا؟ اے اللہ رمضان المبارک گزرا ہے، اس میں جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی، جتنی بھی نافرمانیاں ہوئی، اے اللہ وہ تمام گناہ جسے تو نے منع فرمایا تھا ہم نے پھر بھی وہ کیے۔ اللہ ہم سب تجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے۔ اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے اس آس اور امید سے حاضر ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، اگر تو ہمیں نہیں دے گا تو پھر کون دے گا؟ اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں بخشنے والا ہے، اللہ ہمیں پتا ہے کہ تو ہمیں معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تو خود کہتا ہے کہ میرے سامنے ایک دفعہ آ کر تو دیکھ، مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، میرے سامنے التجا کر کے تو دیکھ، میں تیری التجا کو سنوں گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کروں گا۔ اے اللہ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے اس کے بعد معافی مانگتا ہے، اس کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، اور انسان کے دل میں شیطان کی طرف سے یہ وسوسہ آتا ہے کہ تم نے پہلے گناہ کیا تھا، پھر معافی مانگی تھی، پھر وہی گناہ کیا تھا، پھر وہی معافی مانگی تھی، تو اب تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ لیکن میرے پیارے اللہ تیرے پیارے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ یہ کس نے کہہ دیا کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟
ہوتی. دعا کا معاملہ تو اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے. تو اللہ جب بھی ہم گناہ کے بعد تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگتے ہیں, اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تو کتنا غفور ہے, کتنا رحیم ہے. اے اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ مجھے یقین ہے جو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا, اے اللہ پاک تیرے حکم سے فرمایا, اے اللہ جو بھی فرمایا ہم اس پر آج بھی لبیک کہتے ہیں. اے اللہ پاک ہمیں یقین ہے کہ ہمارے آقا نے فرمایا کہ جو بھی انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے, جتنی بار بھی توبہ کرتا ہے اللہ قبول فرماتا ہے. تو اللہ آج یہ شوال کا بابرکت مہینہ انعامات لینے کا مہینہ ہے. اے اللہ سب سے پہلے ہمارے گناہ معاف کر دے. اے اللہ سب سے پہلے ہماری حاجتوں پر آج کل کا حکم فرما دے. اے اللہ اس کے بعد ہمیں وہ تمام نعمتیں عطا کر دے جس کے ہم رمضان المبارک میں ہاتھ اٹھا کر فریاد کر رہے تھے. اللہ تجھے پیارے آقا کا واسطہ اللہ آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اگر اللہ تو نے آج خالی ہاتھ لوٹا دیا تو پھر ہم کس کے در پر جائیں گے؟ اللہ تیرے سوا تو کوئی ہمارا رب نہیں. اے اللہ تیرے ہی قبضے میں ہماری جان ہے. اے اللہ تیرے سوا تو ہمارا کوئی رب نہیں. اے اللہ تیرے ہی سامنے ہم نے جھکنا ہے, تیری ہی عبادت کرنی ہے, تیرے لیے ہی روزے رکھے تھے, تیرے لیے ہی تراویح ادا کی تھی, تیرے لیے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی, تیرے لیے ہی ذکر اذکار کیا تھا. اللہ تجھے ہی منا رہے ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت کمزور ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم بہت گناہ گار ہیں. اللہ ہم مانتے ہیں ہم وہ نافرمان لوگ ہیں جو بار بار تجھ سے دعا مانگ کے تجھے منا کر جاتے ہیں اور کچھ دیر کے بعد پھر وہی گناہ کرتے ہیں جس سے تو پہلے ناراض ہوا تھا. اللہ ہم خطا کار ہیں, ہم گناہ گار ہیں, لیکن اللہ تو معاف کرنے والا ہے. تو ہمارے گناہوں کو نہ دیکھ, اپنی رحمت کو دیکھ. اللہ آج ہمیں یقین ہے کہ تیری رحمت بہت بڑی ہے, تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ اس شوال کے بابرکت مہینے میں تو ہمیں معاف کرے گا. اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ تو لازمی معاف کرے گا. اللہ تجھے قرآن پاک کا واسطہ, اس میں لکھے ہوئے ایک ایک حروف کا واسطہ, اللہ یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہمارے لیے رحمتوں, برکتوں اور قسمت والا مہینہ بنا دے. اے اللہ اس مہینے میں ہماری تمام ٹوٹی ہوئی تمام مرادوں کو پورا کر دے. اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ, اے اللہ ادھر دیکھ میری طرف, اگر تو نہیں دیکھے گا تو پھر کون دیکھے گا؟ اللہ میں تجھ سے نہیں مانگوں گا تو پھر کون مانگوں گا؟ اللہ ادھر دیکھ اس دعا میں تیرے کتنی بندیاں کہاں سے شامل ہیں. اے اللہ کوئی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی بے روزگاری میں مبتلا ہے, کسی کے گھر میں گھریلو ناچاکیاں ہیں, کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہیں, کوئی اپنے شوہر کے حالات کی وجہ سے پریشان ہے, کوئی اپنے ماں باپ کی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے. اے اللہ کسی کو ایسی حاجت ہے جو کسی کو بتا بھی نہیں سکتی. اے اللہ پاک تیری یہ نیک بندیاں, اے اللہ تیری یہ نیک بندیاں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر روزانہ تجھ سے فریاد کرتی ہیں. اے اللہ اس دعا میں کتنے میرے ایسے بھائی شامل ہیں, اے اللہ پتہ نہیں اس ویڈیو کو تیری امت مسلمہ کہاں سے دیکھتی ہے. اے اللہ انڈیا, بنگلہ دیش, نیپال, مسقط, عمان, جاپان, اٹلی, پاکستان, ایران, فلسطین, عراق, شام, غزہ, فلسطین اور پتہ نہیں تیری امت مسلمہ دنیا کے کس کونے سے اس دعا میں ابھی شامل ہے. اے اللہ ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ ان سب کے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے. اے اللہ یہ دیکھ ان سب کے چہروں پر اداسی, اے اللہ ان کی اداسیوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسوں کو خوشیوں میں بدل دے. اے اللہ ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ابھی جو جہاں سے اس دعا کو سن رہا ہے, اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں, اے اللہ آج کے دن اس دعا کو قبول فرما لے. ان سب کے اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اے اللہ آج جس خوشخبری کا انتظار ہے, اے اللہ یہ عید کے دنوں میں اسے وہ تمام خوشخبریاں عطا فرما دے. اے اللہ پاک یہ شوال کا بابرکت مہینہ ہم سب کے لیے عافیت اور صحت والا مہینہ بنا دے. اللہ کسی کو آج خالی ہاتھ نہ لوٹانا. اے اللہ سارے بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ تمام بند دروازوں کو کھول دے. اے اللہ آج کی یہ دعا ہمارے لیے قبولیت کا راستہ بن جائے. اے اللہ آج یہ تیرے گناہ گار بندے تیرے سامنے فریاد کر رہے ہیں. اے اللہ ہمارے دل تھک گئے ہیں, ہمارے قدم رک گئے ہیں, اللہ ہمارے راستے بند ہو گئے ہیں, لیکن تیری رحمت کے راستے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تیری رحمت کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے. تیری رحمت ہر وقت تمام امت مسلمہ پر برستی رہتی ہے. اے اللہ آج ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے. اے اللہ پاک تیری نعمتوں کی بھیک لینے کے لیے تیری بارگاہ میں حاضر ہے. اے اللہ انعامات کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. اے اللہ آج ہم سب کو نواز دے, ہماری تکلیفوں کو آسانیوں میں بدل دے, ہماری بے چینیوں کو سکون میں بدل دے, ہمارے رونے کو مسکراہٹ میں بدل دے, ہمارے خوف کو امن میں بدل دے. اے اللہ رزق کے تمام بند دروازوں کو کھول دے. لکھی ہوئی تقدیریں, کمایا ہوا رزق, اے اللہ پاک اس سب میں برکتیں ڈال دے. اے اللہ گھروں میں خوشیاں نازل فرما دے, دلوں میں محبت ڈال دے. جو رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں انہیں
انہیں جوڑ دے، جو اداس ہیں انہیں دوبارہ سے آباد کر دے۔ اے اللہ جن کے گھروں میں گھریلو ناچاکیاں ہیں، اے اللہ ان کی تمام گھریلو ناچاکیوں کو ختم کر دے۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر دے۔ اے اللہ ان کے لیے یہ مہینہ بہترین روزگار والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کی تمام مشکلات آسان کر دے۔ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں کے لیے بہترین رشتے لکھ دے۔ جو بہنیں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، جو بیٹیاں ابھی رشتوں کے انتظار میں ہیں، اے اللہ پاک ان کے لیے بہترین رشتے لکھ دے۔ جو بھائی کامیابیوں کے لیے تڑپ رہے ہیں، اے اللہ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے بعد بھی بے روزگار ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کو کامیابیاں عطا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کے لیے ہدایت لکھ دے۔ ہماری زندگی کے ہر موڑ پر اپنی رحمت کو ساتھ رکھ۔ اے اللہ پاک ہم پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمارے دلوں کو نرم کر دے۔ اللہ پاک رمضان المبارک کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی ہمیں نماز پڑھنے والا مہینہ بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا میں جو جہاں سے شامل ہے، اے اللہ جس نے بھی اس دعا میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا اسے 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اسے شوال کا مہینہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، قرآن پاک کا ذکر اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر وقت تیرے ذکر میں مشغول رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ جو ہم نے مرادیں اس مہینے میں رمضان المبارک جو گزرا ہے، اس مہینے میں ہم نے جو بھی مرادیں کی، جو بھی تمنائیں کی، جو بھی دعائیں اٹھا کر تیرے سامنے فریاد کی، اے اللہ پاک اس شوال کے بابرکت مہینے میں، اس انعامات لینے والے مہینے میں اللہ پاک ہمیں وہ تمام چیزیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیابیاں عطا فرما دے۔ یا رب العالمین پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ جہاں پر بھی امت مسلمہ مشکل میں ہے، اے اللہ جہاں بھی مسلمان تکلیف میں ہے، اے اللہ ان کی غائبانہ مدد فرما دے۔ اے اللہ ان کی پکار سن لے۔ اے اللہ آج جو اس دعا میں شامل ہے اس کی پکار سن لے، اس کی دعا قبول فرما لے، اس کے دل کے تمام زخموں کو بھر دے، اس پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جہاں سے بھی جس نے بھی میسج کر کے جس بھی دعا کے لیے کہا، جس بھی نام سے کہا، اے اللہ جس بھی حاجات کے بارے میں بتایا، جس بھی پریشانی کے بارے میں بتایا، اے اللہ وہ جہاں سے بھی روزانہ تیری امت مسلمہ اس وظیفہ ریل چینل پر دعا کے نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے میسج کرتی ہے، اے اللہ اپنی فریاد بتاتی ہے، اپنی مشکلات بتاتی ہے، اپنی اس فلاں حاجت کے لیے دعا کے لیے کہتی ہے، اے اللہ تو اس کا نام بھی جانتا ہے، تو اس کا کام بھی جانتا ہے، تو اس کے معاملات بھی جانتا ہے، تو اس کی مشکلات کو بھی جانتا ہے، وہ جس وجہ سے دعا کروانا چاہتا ہے تو اس کے اس مسئلے کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ تو اس کے گھر کا ایڈریس بھی جانتا ہے، تو اس کا شہر بھی جانتا ہے، تو اس کے ملک کو بھی جانتا ہے۔ اے اللہ پاک آج اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دے، اس کے تمام معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ اگر وہ بیمار ہے تو اس کو شفائے کلی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی مشکلات کا شکار ہے اس کی مشکلات کو حل فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ کسی پریشانی کا شکار ہے اس کی پریشانی کو خوشیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو اس شوال کے بابرکت مہینے میں روزگار عطا کر دے۔ اللہ اگر تو نہیں دے گا تو پھر ان سب کو کون دے گا؟ اللہ اگر تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ تیرے اس رمضان المبارک کے گزرے ہوئے مہینے میں تیرے جتنے بندے بندیوں نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، تجھے اس خانہ کعبہ کے طواف کا واسطہ اے اللہ ہم سب کو بھی حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ مجھے میرے والدین سمیت تمام عزیز و کار اور جو اس دعا میں جہاں سے شامل ہے، اے اللہ ان سب کے ساتھ حج اور عمرے کی سعادتیں عطا فرما دے۔ اے اللہ اگر تو نہیں دے گا سعادتیں تو پھر کون دے گا؟ اللہ تیرا حکم نہیں ہوگا تو پھر ہم تیرے گھر کیسے آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو بھی خانہ کعبہ شریف دکھا دے، مدینہ شریف دکھا دے، وہاں پر آ کر آب زمزم پینا نصیب فرما دے، جنت البقیع میں 2 رکعت نوافل پڑھنے والا بنا دے۔ اے اللہ روزہ رسول کو دیکھ کے درود پاک پڑھنے والا بنا دے۔ اللہ تو نہیں معاف کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں، اللہ ہم مانتے ہیں ہمارے بڑے گناہ ہیں جو ہماری دعاؤں کو قبول نہیں ہونے دے رہے۔ اللہ ادھر سے ہم دعا مانگ کر تجھے راضی کرتے ہیں، ادھر سے شیطان کے وسوسوں میں آ کر پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں۔ اللہ ہم مانتے ہیں ہم بڑے گناہ گار ہیں، ہم پتہ نہیں کس منہ سے روزانہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر تجھ سے دعا مانگنے آ جاتے ہیں۔ اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ضرور ہیں لیکن امتیں تو تیری محمدی کے ہیں، اللہ تیرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی غلام ہیں۔ اے اللہ تیرے قبضے میں ہماری جان ہے، ہم نے روزانہ انہی کے اوپر درود پاک پڑھنا ہے۔ اللہ ہم نے روزانہ تیرے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق نماز ادا کرنی ہے، وہی قرآن پاک پڑھنا ہے جو تو نے ہمارے لیے نازل فرمایا۔ اللہ تجھے اس قرآن پاک کا واسطہ، ان 5 نمازوں کا واسطہ، خصوصاً نماز تہجد کا واسطہ، اللہ آج ہماری دعائیں قبول فرما لے۔ اے اللہ جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے انہیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ
جو تیری راہ پر نہیں چلتے انہیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے میرے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کی تمام دعاؤں کی آج لاج رکھ لے۔ اے پروردگار پیارے حبیب کا واسطہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار اے کل جہان کے شہنشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے، اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں۔ اے اللہ تو عرش عظیم کا مالک ہے۔ اے اللہ ساری مخلوق کو تو پالنے والا ہے۔ اے تمام زندگی اور موت کا تو فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے انسانوں اور زمین کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جنات کے محبوب، اے عرش عظیم کے مالک، اے فرشتوں کے محبوب، اے عزت اور ذلت دینے کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے بادشاہ، اے اللہ پاک ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ تیرے یہ عاجز بندے تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے میرے مالک ان اٹھائے ہوئے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ آج ان ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ ان میلے کچلے ہاتھوں کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ اے اللہ ان پھیلی ہوئی خالی جولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ اے اللہ ہم تیرے عاجز نادان اور کمزور بندے تیری رحمت کے طلبگار ہیں، تیری چوکھٹ پر آ کر اپنی دعاؤں کی قبولیت کی التجا کر رہے ہیں۔ اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہم لوگ مانتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو ہم سے ناراض ہے۔ اے اللہ آج ہم اپنے تمام گناہوں کا بوجھ لیے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار ہم سر جھکائے تیرے سامنے حاضر ہیں۔ اے میرے مالک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ تیرے سوا ہمارا کوئی سہارا نہیں۔ اے اللہ پاک تیری چوکھٹ کے علاوہ ہمارا کوئی در نہیں۔ اے اللہ تیری دہلیز پر حاضر ہیں۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ ہم ندامت کے ساتھ سر جھکائے تیرے حضور التجا کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اے اللہ اگر آج تو نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اے اللہ اگر آج تو نہیں کہے گا تو پھر کن کا حکم کون کرے گا؟ اے میرے مالک پوری دنیا میں میری اس دعا کو جہاں جہاں سے بھی میری جو بھی بہن اس دعا میں شامل ہے ہاتھ پھیلا کر آمین آمین پکار رہی ہے، اے اللہ ان سب کی دعاؤں پر آج کن کا حکم فرما دے۔ اے اللہ اس دعا کو تمام امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ اپنی دہلیز پر آج ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ ہمیں مایوس کر کے واپس نہ بھیجی۔ اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ ہماری زبانوں کو سچائی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو عفت عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری آنکھوں کو عبرت کا نور بنا دے۔ اے اللہ ہمارے کانوں کو قرآن پاک کے نغمے عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل کی دھڑکن اپنے ذکر سے آباد کر دے۔ اے اللہ ہماری یادوں کے سویرے ہمارے لیے طلوع فرما دے۔ اے اللہ نفس اور شیطان کے مکروہ ریس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک تو کریم ہے، ہم تیرے عاجز بندے تیرے حضور حاضر ہیں۔ اے اللہ تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں، تیرے در پر حاضر ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ ہم سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کی کالک اور میل کو اتار دے۔ اے اللہ ہمارے اندر کی غلاظتیں دور کر دے۔ اے اللہ ہم سے حسد بغض کینے نفرتیں دور کر دے۔ اے اللہ ہماری صلاحتوں کے اجالے کر دے۔ اے اللہ ہماری سوچوں کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ ہم تیری دہلیز پر سوالی بن کر تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کر ہاتھ پھیلائے جولیاں پھیلائے حاضر ہیں۔ اے اللہ تجھ سے تیری رحمت کا سوال کر رہے ہیں۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے تمام معاملات کو حل کر دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما دے۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے۔ اے اللہ ہر طرح کی وبا سے پوری امت مسلمہ کو حفاظت میں رکھ لے۔ اے اللہ ہر طرح کی وبا اور بیماری سے پوری عالم اسلام کو نجات دے دے۔ اے اللہ تیری مخلوق تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے، خوف و خراس میں مبتلا ہے، میرے مالک اپنے کرم سے پوری عالم اسلام کو نجات عطا کر دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنا فرما بردار بندہ بنا لے۔ اے اللہ ہر طرح کی مشکل سے ہر طرح کی تکلیف سے پورے عالم اسلام کو نجات دے دے۔ اے اللہ اپنا خاص فضل و کرم اپنی مخلوق پر شامل حال فرما دے۔ اے اللہ تو کریم ہے، پوری امت کا کھویا ہوا وقت
وقار واپس عطا کر دے۔ اے اللہ امت مسلمہ کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے، بھٹکے ہوئے کو سیدھے راستے پر چلا دے۔ اے اللہ اسلامک ممالک کی خیر فرما، جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر ہو رہا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی بہن پر ہو رہا ہے، جو کوئی بھی جبر اور مظلومیت کی زندگی گزار رہی ہے، جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ انہیں آزادیاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی خاردم خیر فرما دے۔ اے اللہ پاک کشمیر کے مظلوموں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کو آزادی کی بہاریں عطا کر دے۔ اے میرے مالک سیریا کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ برما کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اے اللہ پورے امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی ظلم و جبر کا شکار ہے، اے اللہ انہیں نجات عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت کو کھویا ہوا وقار عطا کر دے۔ اے اللہ اس امت پر اپنی خاص رحمت عطا کر دے۔ اے اللہ ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں معاف کر دے۔ اے اللہ اس امت کو ہمیشہ اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو سچا اور پکا مسلمان بنا دے۔ اے اللہ پاک استقامت نصیب فرما دے۔ اے اللہ پاک کامل اور پختہ ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو خوب رحمتیں برکتیں سمیٹنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے دین اسلام کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو دین و دنیا میں عزت عطا فرما دے۔ اے عرش عظیم کے مالک، اے حکمت دینے والے بادشاہ، اے کائنات کے رب، تمام دلوں کو گمراہی سے بچا لے۔ اے اللہ پاک آج کے اس بابرکت دن کو ہمارے لیے باعث رحمت بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دل و دماغ کو، روح کو پاکیزہ کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے دلوں میں لگے ہوئے زنگ کو صاف کر دے۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں جمی ہوئی محل کو صاف کر دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے آج ہمارے پورے جسم کو دھو ڈال۔ اے اللہ ہمارے جسم میں موجود تمام بیماریوں کو ختم کر دے۔ اے اللہ ہمیں عذاب اور رسوائی سے بچا لے۔ اے پروردگار تمام امت مسلمہ کو فلاس اور سستی اور غفلت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ پاک اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو حشر کی رسوائی سے پناہ عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیں شیطان اور نفس کے شر سے بچا۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار ہمارے قدموں کو صراط المستقیم پر قائم رہنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک ہمیں اپنی خاص رحمت اور فضل و کرم سے تمام چیزیں عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں صحت یاب والی زندگی عطا کر دے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بندہ بنا دے جو تیرے پسندیدہ بندوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر وقت تیرا ذکر اذکار کرتے رہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں نیکی کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں بلا حساب جنت میں داخل عطا فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمارے اس چینل وظیفہ اور دعا کے نام سے جتنے بھی چینل ہیں، اے اللہ ہم جہاں جہاں پر بھی نیکی کا کام کر رہے ہیں، اے اللہ پاک اس پر عمل بھی کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں، ان کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ اس چینل کو بری نظر سے بچا لے۔ اے اللہ اس چینل پر چلنے والی تمام دعاؤں کو امت مسلمہ تک پہنچا دے۔ اے اللہ